السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ نے پچھلے 2 قسطوں میں میری کہانی سنی ہوگی۔ آج اس کا تیسرا ایپیسوڈ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ تھوڑی جدوجہد اور موبائل فون کمپنی سے سر کھپانے کے بعد شکیل کو اس سم سے کیے گئے فون پیغامات کے ریکارڈ حاصل ہو چکے تھے۔ اب اس کی تفصیلات انسپکٹر تنویر کے سامنے رکھی ہوئی تھیں۔ سر، معاملہ بہت پیچیدہ ہے، شکیل نے کہا۔ ہماری توقعات سے زیادہ کھل کر بات کرو، تنویر نے کہا۔ اس تیسری سم سے صرف ایک ہی نمبر پر رابطہ کیا جاتا تھا، شکیل نے انکشاف کیا، اور وہ نمبر کوئی عام نہیں بلکہ ایک سیاستدان اور وڈیرے کے بیٹے کا ہے۔ نام بتاؤ، تنویر نے شکیل کو ششپنج کا شکار دیکھ کر کہا۔ گھبراؤ نہیں، یہاں صرف ہم دونوں ہیں۔ سردار سرور شاہ کا بیٹا پرویز شاہ، شکیل نے نام بتایا، جسے سن کر تنویر نے ایک ٹھنڈی سانس بھر لی۔ یہی وہ سرا تھا جس کی مجھے تلاش تھی، تنویر نے کہا، پرجوش لہجے میں کہا۔ وہ کیوں تیار ہوئی تھی اور کس کے لیے تیار ہوئی تھی؟ جن سے رابطوں کا ریکارڈ اس کے فون میں بھی نہیں تھا، اور اسے قتل کر کے اس نے وہ سم یا فون جس میں وہ سم موجود تھی غائب کر دیا۔ ایسا کام کوئی ایسا شخص ہی کر سکتا ہے جس کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ پرویز سے جس نمبر پر رابطہ کیا جاتا ہے وہ بھی اس نے صرف گیتا سے رابطے کے لیے رکھا ہوا تھا، شکیل نے مزید کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے اس تعلق کو خفیہ رکھنا چاہتا تھا، تنویر نے کہا۔ اب ہمیں اپنی تفتیش کا دائرہ کار پرویز شاہ کی طرف موڑنا ہوگا۔ اگلے روز شام سے وقت پرویز شاہ اپنے شاندار فارم ہاؤس میں اپنے دوستوں کے ساتھ تفریح میں مصروف تھا کہ اسے پولیس کے آنے کی خبر دی گئی، جس کی وجہ سے اس کی پیشانی شکن آلودہ ہوئی، لیکن اس نے پھر بھی ملنے کے لیے بلا لیا۔ انسپکٹر تنویر، شکیل اس کے سامنے موجود تھے۔ کیسا ہوا انسپکٹر صاحب؟ پرویز نے نام جاننے کے لیے خاص انداز میں مخاطب کیا۔ تنویر انسپکٹر، تنویر نے اپنا تعارف کرایا۔ جی انسپکٹر تنویر، فرمائیں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ پرویز نے کہا۔ کچھ معلومات درکار ہیں، تنویر نے کہا۔ کیسی معلومات؟ کس بارے میں؟ پرویز نے پوچھا۔ گیتا، تنویر نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ گیتا کے بارے میں؟ کون گیتا؟ پرویز نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ مشہور گلوکارہ جس کا گزشتہ روز قتل ہوا ہے، تنویر نے صبر کے ساتھ جواب دیا۔ اوہ اچھا، پرویز نے دکھ بھری شکل بناتے ہوئے کہا، لیکن میرا اس سے کیا واسطہ؟ میں تو اسے جانتا تک نہیں۔ جی ہاں، بظاہر آپ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں، تنویر نے کہا، لیکن کوئی تعلق تو تھا، رابطہ تو تھا، فون پر بات تو ہوئی تھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ پرویز نے اداکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میری کبھی اس سے فون پر بات نہیں ہوئی اور میرے پاس اس کا فون نمبر تک نہیں ہے۔ ہاں، بظاہر آپ کے پاس اس کا فون نمبر نہیں تھا، لیکن آپ کی اس سے کس نمبر پر بات ہوئی تھی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد تنویر نے فون کال کا ریکارڈ نکال کر اسے ایک نمبر دکھاتے ہوئے پوچھا، کیا یہ آپ کا فون نمبر نہیں ہے؟ پرویز نمبر دیکھ کر غصے سے تنویر کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر انسپکٹر نے دوسرا نمبر دکھاتے ہوئے سوال کیا، اور کیا آپ نے اپنے اس نمبر سے گیتا کے اس نمبر پر بھی فون نہیں کیا تھا؟ ساری بات پر پرویز بیٹھا پیتا کھا رہا تھا، جسے غصے سے پھنکارتی ہوئی ناگن ہو۔ انسپکٹر، زیادہ ہیرو بننے کی کوشش نہ کرو، میں صرف اپنا کام کر رہا ہوں، تنویر نے سکون سے جواب دیا۔ تو پھر اپنا کام کرو نا، اپنی ترقی کے لیے مجھے اس کیس میں کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ پرویز نے اپنی طرف سے اسے الجھانے کی کوشش کی۔ جناب، میں اپنا کام ہی کر رہا ہوں، تنویر نے کہا، میرے اس قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ پرویز نے سپاٹ لہجے میں کہا، اگر آپ کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، تنویر نے ترقی بترقی جواب دیا۔ تفتیش میں نام آنے سے ساکھ خراب ہوتی ہے، پرویز نے کہا۔ بے فکر رہیں، تنویر نے اطمینان سے کہا، جب تک کوئی ثبوت نہیں مل جاتا آپ کا نام کہیں نہیں آئے گا۔ میرا مشورہ تو یہ ہے، اس بات کو یہیں ختم کر دو، پرویز نے ڈٹھائی سے کہا۔ میرا وعدہ ہے کہ تم اپنی اتنی مہربانی کر دوں گا
میں تم پر اتنی مہربانی کر دوں گا کہ خوش ہو جاؤ گے، آپ کی بس اتنی مہربانی ہوگی کہ آپ مجھے میرا کام کرنے دیں۔ یہ کہہ کر تنویر وہاں سے چلا گیا اور پرویز فوراً کسی کو فون کرنے لگا۔ انسپکٹر تنویر رات کی اپنی خوابگاہ میں تھا، سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ تنویر نے فون کان سے لگا کر کہا، ہیلو۔ فون کسی سرکاری اعلیٰ عہدیدار کی جانب سے تھا، جس کی وجہ سے تنویر یکدم ہمہ گوش ہو کر بیٹھ گیا۔ جی سر، تنویر نے فقط اتنا ہی کہا تھا کہ دوسری جانب سے اسے سخت لہجے میں مخاطب کیا گیا، انسپکٹر، گیتا قتل کی تفتیش کرتے ہوئے اپنی حدودوں سے تجاوز نہ کرو۔ لیکن جناب، میں تو صرف، تنویر نے کہنا شروع کیا تو اس کی بات کاٹ دی گئی۔ صرف میری بات سنو، پرویز کا کہیں بھی نام نہیں آنا چاہیے۔ اوکے، تنویر نے کہا، اور وہ سمجھ چکا تھا گیتا قتل کیس میں اسے دو ٹوک الفاظ میں پرویز شاہ سے دور رہنے کو کہا گیا ہے۔ وہ ایک ایماندار اور فرض شناس پولیس انسپکٹر تھا، لیکن اس وقت چار اندر ہی اندر کڑنے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ البتہ اس نے صبح اپنے اعلیٰ حکام سے رابطے کا فیصلہ کیا۔ صبح تھانے پہنچ کر اس نے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا، صورتحال بتائی، لیکن اس کے پاس بھی اوپر سے فون آ چکا تھا اور وہ تنویر کو سمجھانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان ساری باتوں سے اندازہ ہو چکا تھا اس قتل کے پیچھے پرویز ہی کا ہاتھ ہے، جبھی وہ یہ سب کردار ادا کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو اعتماد میں لے کر یہ فیصلہ کیا کہ جب اصل مجرم کو ہی نہیں پکڑ سکتے تو کیس پر کام کرنے کا کیا فائدہ؟ اب دوسروں کی طرح کسی بے گناہ کو تو پھنسانے سے رہے۔ لہذا تنویر شام کے وقت اس کیس کی فائل بند کر چکا تھا اور گھر کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ اس کی گاڑی کے سامنے ایک شخص نے اس رکنے کا اشارہ کیا، اس کے قریب آ کر آہستہ سے بولا، انسپکٹر صاحب، ہماری بیگم صاحب آپ سے ملنا چاہتی ہیں، اور قریب کھڑی ہوئی ایک بڑی کار کی طرف اشارہ کیا۔ کون ہے وہ؟ تنویر نے پوچھا۔ لیلا شاہ، اس شخص نے مختصر جواب دیا تو تنویر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ پرویز شاہ کی اہلیہ؟ تنویر کے سوالیہ جملے کے جواب میں اس شخص نے گردن ہلا کر تصدیق کی۔ اچھا، کب ملنا چاہ رہی ہیں؟ تنویر نے سوال کیا۔ ابھی فوری، وہ سامنے گاڑی میں آپ کی منتظر ہیں، اس شخص نے کہا اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا، جیسے وہ اب تنویر کے اترنے کا انتظار کر رہا ہو۔ جانے وہ کیوں ملنا چاہ رہی تھیں؟ اس کے شوہر کی وجہ سے وہ اس کیس کی فائل بند کر چکا تھا، اب کیا مسئلہ تھا؟ بہرحال تنویر اس خاتون سے ملنے کے لیے پہنچ گیا۔ لیلا ایک جوان سا اور خوبصورت عورت تھی، اس کے لباس اور وضاحت سے ہمار جھلک رہی تھی۔ اس کا انداز کسی مشہور معروف شخصیت یا کسی بھی سیاستدان سے کم نہیں تھا۔ اس کے سلوک، گفتگو اور اداؤں سے اس کے تکبر، تمنت کا اظہار کر رہا تھا۔ تنویر کے خدشات کے برخلاف وہ اس سے کیس کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہی تھی۔ تنویر نے مختصر اسے تفصیلات سے آگاہ کیا، لیکن خود ہی پرویز کا ذکر گول کر دیا۔ ان سب باتوں سے میرے شوہر پرویز کا کیا تعلق ہے؟ لیلا نے سوال کیا۔ فون ان دونوں کا فون پر تعلق تھا، تنویر نے بتایا۔ کیسا تعلق؟ لیلا نے بگڑے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مجھے خود نہیں معلوم، تنویر نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ یہی جاننے کے لیے میں پرویز صاحب کے پاس گیا تھا۔ پھر لیلا نے پوچھا، اس نے کیا بتایا؟ انہوں نے کسی بھی تعلق یا رابطے سے انکار کر دیا، تنویر نے بتایا۔ آپ کی تفتیش کے مطابق کیا ایسا ممکن ہے؟ لیلا نے پوچھا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تنویر نے کہا۔ میری تفتیش مکمل نہیں ہو سکی کیونکہ مجھے روک دیا گیا ہے۔ جانتی ہوں، لیلا نے بے پرواہی سے کہا۔ میں اسی لیے آپ سے ملنے آئی ہوں۔ آپ اپنی تفتیش مکمل کریں، اب آپ کو کوئی نہیں روکے گا، اور اگر کوئی روکے یا کسی بھی قسم کا دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے تو فوراً مجھے بتائیے گا۔ دل سے پوچھا، لیکن کیوں؟ کیونکہ میں سچائی جاننا چاہتی ہوں، لیلا نے سختی سے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ گیتا میری دوست بھی تھی، اس کے ساتھ جس کسی نے بھی ایسا کیا ہے، اگر پرویز بھی اس کیس میں ملوث ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کوئی فیصلہ کر کے وہ دوبارہ بولی، آپ تھانے چلے، میں گیتے کا قتل کا مقدمہ اپنی مدیت میں درج کراتی ہوں۔ دوستو، یہاں تک تو ایک نیا موڑ آ گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، آیا قاتل پرویز ہے یا کوئی تیسرا؟ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔